بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر رفاقی، آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس ٹی وی. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ چند روز پہلے رشیا میں برکس تنظیم کا اجلاس ہوا، سیمینار، اور اس میں 24 ممالک نے حصہ لیا. اس کا بھی بنیادی مقصد وہی ہے کہ علاقائی تنظیمیں جو ہیں یہ مل جل کر آپس میں ممالک کے جو تعاون کو فروغ دیں. خصوصاً جو اس وقت دنیا بھر کو جو چیلنج درپیش ہے وہ معاشی چیلنج ہے، پھر علاقائی تنازعات ہیں، ان کو کس طرح سے حل کیا جائے، معاش کو کیسے بہتر کیا جائے، اکانومی ملکوں کی کیسے بہتر کیا جائے، آپس کے ریلیشن جو ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جائے، اپنے کانفلکٹ جو ہیں انہیں کیسے دور کیا جائے. اس کا پاکستان حصہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑی خوش آمد بات ہے کہ یہاں پر اس مرتبہ بھارت نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس کی ممبرشپ دے. اسی طرح سے سعودی عرب کی بھی بات ہوئی. تو اس کے اوپر ہم جو ماہر ہیں اس سارے جو ریسرچ بیس چیزیں دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، میری مطلب خدا بخش صاحب سے ہے. یہ اس پہ بتائیں گے کہ جی اس کے گلوبلی امپیکٹ کیا ہیں، پاکستان اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو پھر پاکستان کو اس کے کیا فوائد ہوں گے، اور دیگر جو اس تنظیم کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کے اوپر اپنا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے وفاقی صاحب کہہ رہے تھے کہ برکس کا اجلاس 22 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک کازان رشیا میں ہوا ہے، ریسنٹلی کنکلوڈ ہوا ہے. اب اس کے بھی بڑے اکنامک اور پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ڈائمینشنز ہیں اس میٹنگ کے. ایک تو یہ کہ برکس والوں کی بھی خواہش تھی کہ اس کا جیو پولیٹیکل امپیکٹ بڑھایا جائے، اور اس میں اس دفعہ ایجپٹ، ایران، ایتھوپیا، سعودی عربیہ اور UAE کو آفیشلی ممبر قرار دے دیا گیا ہے. اوکے. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کا ایکسپینشن ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے کامن انٹرسٹ، ڈرائیونگ انٹرسٹ بیانڈ ٹریڈیشنل ویسٹرن افیلیشنز کے. پھر جیسے اس کی گلوبل اٹینڈنس ہے، 40 ایڈیشنل کنٹریز نے سمٹ کو اٹینڈ کیا ہے، اور فرام مڈل ایسٹ، افریقہ، ایسٹرن یورپ. تو یہ بہت بڑا ایک الائنس بنتا جا رہا ہے. پھر اس کی سمبولک اور اسٹریٹجک جو امپارٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ خواہش مند ہیں کہ دنیا یونیپولر نہ رہے، ملٹی پولر ہو جائے. اور خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ایجپٹ کا شامل ہونا جو آلریڈی الائنڈ ود US ہے، اور UAE کا شامل ہونا، یہ دونوں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ دے آل نیڈ گلوبل ڈائلاگ، دے آر فار دی گلوبل ڈائلاگ. دوسرا جو اس کا امپارٹنٹ ایشو ہے، چونکہ ایسٹس یوکرین وار میں رشیا کے بھی فریز ہو گئے، چائنا پہ بھی ان کی کوئی ریسٹرکشنز ہیں، ایران پہ بھی ہیں. تو برکس کے حوالے سے ڈی ڈالرائزیشن کا جو ایک ایفرٹ چل رہی ہے وہ بڑے عروج پہ پہنچی ہے. اس کے ممبر یہ چاہتے ہیں ٹو آؤٹ ریچ دیئر پارٹنرز، اور لوکل کرنسیز کا رواج دیا جائے، یا ایک کامن ڈیجیٹل کرنسی کو انٹروڈیوس کرایا جائے جو ان کی بائیلیٹرل ٹریڈ میں اور آپس کی ٹریڈ میں وہ افیکٹو کردار ادا کرے. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن آلریڈی بنا دیا ہے جو اس کا برکس کا فائنینشیل آرم یو کین سے، دیٹ از نیو ڈیولپمنٹ بینک. اور وہ لوکل کرنسیز کو پروموٹ کر رہا ہے جو ڈالر ڈومینیٹڈ نہیں ہے، بلکہ ان کی لوکل کرنسیز جو ہیں وہ اس میں ان کی ٹریڈ ہوگی. اور یہ سارا IMF اور ورلڈ بینک کی اس ڈالرائزیشن پالیسی کے تھوڑا اینٹی جا رہا ہے. یہ اس خطے کے لیے کوئی مطلب بہتر نہیں دیکھتے اگر یہ عمل ہو جائے تو؟ ڈیفینیٹلی بہتر ہے، پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. ایک تو ڈالر ایکسچینج ریٹ کم ہو جائے گا ہمارے لیے بھی اور باقی دنیا میں بھی. وہ تو اس کرنسی میں چونکہ کر ہی نہیں رہے، تو اس لیے یورپ نے اگر رشیا سے ٹریڈ کرنی ہے تو وہ ڈالرز میں نہیں ہوگی، یا گولڈ میں ہوگی یا ان کی کرنسی میں ہوگی.
تو یہ بہت بڑا ایک ڈالر پہ پریشر ہے. اب اس میں جو الٹرنیٹ فائنینشیل سٹرکچرز کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے ایک بینک بنا لیا ہے، پھر پارٹیکولرلی چائنا اور رشیا نے جو ایک ڈالر کو چھوڑ کے سویفٹ سسٹم کو انٹروڈیوس کیا ہے، اور چائناز کراس بارڈر جو انٹر لنک پیمنٹ سسٹم ہے اس کو انہوں نے CIPC کا نام دیا ہے، بٹوین چائنا اینڈ رشیا. کہ اور اسی طرح کے سملر انیشیٹو وہ نان ڈالر ٹریڈ والوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، جس میں اور زیادہ اس کا ایکسپینڈ ہوگا. پھر لوکل ٹریڈ ایگریمنٹس اینڈ کرنسی سواپس، جو ان کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوکل کرنسیز کو اسٹرینتھن کیا جائے اور ڈالر سے ذرا دور رہا جائے اور لوکل تجارت کو فروغ دیا جائے. پھر ڈالر نے اپنا جو رول ہے خاص طور پہ گلوبل انسٹیٹیوشنز میں، خاص طور پہ IMF میں اور ورلڈ بینک میں، اس کو بھی ایک ڈفرینٹ رسپانس مل رہا ہے ایمرجنگ اکانومیز کی طرف سے، بیکاز زیادہ سے زیادہ لوگ جب برک کے ساتھ الائن کریں گے تو ان کی نیچرلی گلوبل اسٹرکچر جو ہے وہ امپروو کرے گی، اور وہ ایکویٹیبل وے پہ ویسٹرن باقی جو کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں یا ان کا جو کنٹرول ہے کم از کم وہ بہت کم ہو جائے گا، یعنی کہ ان کی اپنی ایک پارٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی. پھر یہ سمبولک ہے آف اینٹی ویسٹرن یونٹی کا، کہ جو ہی ڈالر کی کم ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ کنٹری، جیسے اب 40 ہو گئے ہیں اور اگلے سال تک اور لوگ بھی 10-15 کنٹریز ہیں جو آن لائن ہیں جو آنا چاہتے ہیں. پھر اس میں خاص طور پہ جو زور ہے ڈیولپمنٹ کا وہ انرجی پہ ہے، کلائمیٹ پہ ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے، اور فوکس ان کا کیا ہے؟ ساؤتھ ٹو ساؤتھ کوآپریشن، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے. خاص طور پہ جیسے گرین انرجی ہے، رینیوبل انرجی ریسورسز ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے، اس پہ وہ زور دیتے ہیں. جیسے کوئی بھی پروجیکٹ وہ لگائیں گے تو دے کمٹ کے جی وہ اس کی ٹیکنالوجی لیٹر سٹیجز پہ خود بخود ہم ٹرانسفر کر دیں گے. ٹھیک. پھر انرجی سیکیورٹی اور الٹرنیٹیو ان کا ویسٹرن انرجی سپلائی کے مقابلے میں وہ دے رہے ہیں. رشیا آلریڈی رچ ہے ان آئل اینڈ گیس، ڈیفینیٹلی. ایران بھی بہت رچ ہے اور اس کو بھی اپنی جو ایکسپورٹ کے بہتر موقع ملیں گے. تو اس لحاظ سے برکس جو ہے اٹ از اے پیولیٹ موومنٹ جس میں اس بلاک کو سرٹیفائی کرتی ہیں، ان کی اکانومیز کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اپنی انہوں نے جیو پولیٹیکل آئیڈینٹی بنا لی ہے، ملٹی پولر ورلڈ کی طرف وہ جا رہے ہیں. اور اس سمٹ کا آؤٹ کم بھی یہی تھا کہ ٹو ریفلیکٹ دی ایسپیریشنز آف دی پارٹنر نیشنز یا ممبر نیشنز جو ہے. اور دوسرا ان کا ایک ایشو ہے کہ وہ ممبر اسٹیٹس کے درمیان اگر کوئی ایشوز ہیں تو ان کو بھی وہ ریزالو کریں تاکہ یہ اکانومی اسٹرینتھن ہوں اور ان میں انرجی ٹرانسفر ہو. ٹھیک. اچھا، اب ہم جو ہے میری جو دلچسپی ہے نا، یہ تو بڑی اچھی آپ نے اس میں جو فرمایا ہے کہ جی یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہونے جا رہی ہے، اور یہ بڑا اچھا بھی ہے کہ 40 ممالک. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اگلے 2-3 سالوں کے پہ دیکھیں جا کے تو یہ 50 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. جنوبی ایشیا ہمارا جو ہے وہ تقریباً کوئی 86 ممالک کے اوپر مشتمل ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ پورے جنوبی ایشیا میں یہ تنظیمیں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. اگر پاکستان اس کا ممبر، جس طرح سے ہمارے نیبر مطلب جیسے انڈیا نے حمایت بھی کی ہے، یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہے، پاکستان اس کا ممبر بنتا ہے تو پاکستان کو اس کے اور پاکستان کی عوام کو اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھیے، پاکستان اگر ممبر بنتا ہے تو ایک تو اس نیٹ میں وہ آ جائے گا. وہ آلریڈی ہم جیسے چائنا کے ساتھ کرنسی ایکسچینج ہے یا ٹریڈ ایکسچینج ہے وہ یوان میں ہوتی ہے یا گولڈ میں ہوتی ہے. جی. اسی طرح ایک پاکٹ ہے رشیا کے ساتھ، اگر ہم کوئی آئل اور گیس میں ٹریڈ کرتے ہیں یا اسٹیل مل میں کوئی ہوتا ہے تو وہ اس ایگریمنٹ کے تحت ڈالر کے علاوہ ہی ہونی ہے. وہ ہم روبل میں کریں،
وہ گولڈ میں کریں. ٹھیک ہے. جیسے کچھ ویسٹرن ممالک جو ہیں رشیا کے ساتھ اگر کر رہے ہیں تو وہ آئل اینڈ گیس خاص طور پہ لینے کے لیے، کیونکہ مین سپلائر ان کا رشیا تھا، تو وہ اپنا گولڈ اکٹھا کر رہے ہیں، اس سے وہ آگے کریں گے، یا پھر روبلز میں وہ ان کو کرنا پڑے گا. یعنی مطلب ایک اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اجارہ داری تھی کچھ طاقتور ممالک کی، اس میں بھی کہیں نہ کہیں فیوچر میں جا کر کمی واقع ہوگی. بالکل، کیونکہ ان کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک تو افریقہ کو اسٹرینتھن کیا جائے، وہ پور ممالک ہیں وہاں اور کوئی کم انویسٹمنٹ جا رہی ہے، چائنا اس کے لیے تیار ہے، وہ انویسٹ کر سکتا ہے، اور ساؤتھ کو اسٹرینتھن کیا جائے. پھر جو ایشین ممالک ہیں خاص طور پہ پاکستان اور دوسرے ممالک جو جب شامل ہوتے ہیں تو وہاں بھی ڈیولپمنٹ وہ اس کا آلریڈی چائنا گوادر میں بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. کنیکٹنگ روڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. 13 MOUs ہم نے SCO کے تحت ان کے ساتھ ریسنٹلی شائن کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے اس کو اسٹرینتھن کریں گی. تھینک یو ویری مچ. جسٹ ایک بات کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں اس میں چائنا شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، رشیا بھی شامل ہے، برازیل بھی ہے، تو یہ آلموسٹ دنیا کی پاپولیشن کا 60 سے 65% تو یہ بنتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا بلاک ہوگا. جی بہت شکریہ جی. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جی. اپنا ملک صاحب آپ کا، ملک خدا بخش صاحب، آپ بڑی ماشاءاللہ ایک رہنمائی فرماتے ہیں، اور خصوصاً جو ہمارے علاقائی ممالک ہیں ان کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے، انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے. اور ناظرین، آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی، بالکل فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات سامنے آتی ہے، اور سمجھ بھی آتی ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، آگے فیوچر میں کیا ہوگا، پاکستان کا کہاں کس حوالے سے کردار ہے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے جو ہم آگے فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ 40 45 50 60 ملک کی یہ برکس بن جاتی ہے، پھر SCO ہے، اس میں 24 اس میں ملک بڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ دنیا کا ہاف جو ہے وہ اسی سائڈ پہ کنورٹ ہو جائے، اور جو طاقت کے جو مراکز ہیں، جو سمجھ لیں کہ جن کے پاس ایک پار ہے، ویٹو پار ہے، اور پھر سارے ملکوں کو وہ اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں، ان میں بھی کوئی کمی آ کر تو انسانیت کی بہرحال بہتری کے لیے جو ہے یہ تنظیمیں، یہ ممالک جو ہیں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. دعا اچھی رکھنی چاہیے، خواہش بھی اچھی رکھنی چاہیے، امید بھی اچھی رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے بہت شکریہ جی.